بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ سامعین کرام، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے دیکھنے سننے والے اپنے اپنے گھروں میں آباد و شاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب پیدا کیا؟ فرشتوں کی تخلیق کب اور کیوں ہوئی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انسان اور جنات کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک ہوا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ ہی عورت۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ اللہ نے مشرکین مکہ کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی فرشتوں کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا ہے، یہ سب رسول اور تمام مسلمان فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انسان اور جنات جنہیں نیک کام کرنے اور برے کام سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے درمیان اللہ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، ان کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود نہ ہونے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام آپ کو پہنچاتے۔ ایسے مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لایا کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جبرائیل امین کی اپنی اصلی صورت دیکھنے کی خواہش فرمائی۔
फरमाई थी। और तीसरी मरतबा महराज के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्सों में भी कुरान करीम में मज़कूर है कि फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में उनके पास आए थे। हदीस में आया है कि जिब्राईल अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाया करते थे, जबकि आप सहाबा कराम के पास तशरीफ़ फरमा होते थे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम लोगों की तालीम और तरबियत के लिए ईमान, इस्लाम और एहसान के मतलब सवाल किए थे। फरिश्तों की तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे परवरदिगार को लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। चंद फरिश्तों के नाम का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान में 3 जगह पर हज़रत जिब्राईल का तज़किरा सरहद के साथ आया है। सूरत तकवीर और सूरत नजम में हज़रत जिब्राईल अमीन का तज़किरा उनके नाम के बगैर वारिद हुआ है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 98 में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल के नाम का तज़किरा तो कुरान में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी को कुरान करीम में बयान किया गया है। नीज़ अहादीस और तारीख़ी किताबों में कसरत से उनका दोनों फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। जहन्नम का दरोगा हज़रत मालिक का जिक्र सूरत ज़ुखरफ़ की आयत नंबर 77 में है, और वह दोज़ख के फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें इसी हाल में रहना है। जन्नत के खाजिम का तज़किरा मुतअद्दिद अहादीस में मौजूद है। बाज़ अहादीस में उनका नाम रिज़वान भी मौजूद है। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो स्याह रंग की नीली आँखों वाले फरिश्ते, जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है, आते हैं और उससे पूछते हैं। हज़रत हारूत और हज़रत मारूत का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। ये बनी इसराइल के उस चीज़ के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी 2 फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के अहकाम अंबिया के पास लेकर आते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों में से भी अपना पैगाम पहुंचाने वाला मुंतखब करता है, और इंसानों में भी जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों का सरदार कहा जाता है। हज़रत मिकाईल बारिश बरसाते और लोगों की रोज़ी रोटी पर मामूर है, और हज़रत मिकाईल की मातहती में बेशुमार फरिश्ते अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने पर मामूर हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते लोगों की जान निकालने पर मामूर हैं। फरमाने इलाही है कि कह दो कि तुम्हें मौत का वो फरिश्ता पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। उसी तरह अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम की दरमानी पर भी बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि जन्नती लोग जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जन्नत के मुहाफिज उनका इस्तकबाल करते हुए फरमाएंगे कि सलाम हो आप पर, आप लोग बहुत अच्छे रहे, जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाइए। इसी तरह फरमाने इलाही है कि ये दोज़ख के कारिंदे कोई और नहीं, फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत पर भी फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर शख्स के आगे और पीछे निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। हदीस में मिलता है कि फरिश्तों की एक जमात दिन के वक्त इंसानों की हिफाजत पर मामूर है और दूसरी जमात रात के वक्त हिफाजत करती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रवायत है कि ये फरिश्ते इंसानों को मुख्तलिफ हादसात से हिफाजत में रखते हैं। अलबत्ता जब अल्लाह का हुक्म हो कि किसी शख्स को किसी तकलीफ़ में मुब्तला किया जाए तो ये फरिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। बाज़ फरिश्ते इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखते रहते हैं जिनको करमन कातिबीन कहते हैं। इन फरिश्तों के मुताबिक इरशाद बारी ताला है, हालांकि तुम पर कुछ निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो तुम्हारे सारे कामों को जानते हैं। नेज़ फरमाने इलाही है, उस वक्त अमाल को लिखने वाले फरिश्ते जब भी लिख रहे होते हैं
ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی انسان زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار عرش الہی کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوتے ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور اپنے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور دنیا میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہو، قرآن کریم یا دین کا علم دیا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ جتنے لوگ اس نیک کام میں شریک ہیں ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد میں مشغول رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتوں کی ایک جماعت پر ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مامور ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ نے فرشتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، انسانوں کے ایک ایک لمحے کے احوال رکھنا، وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر سور پھونکنا، سور پھونکنے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہر ایک فرشتہ اپنی ذمہ داری کو ایسے طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، کھانا پینا اور جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر ہے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی نور سے بنی اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ مذہب میں بھی فرشتوں کو کسی نہ کسی طرح تسلیم کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔